بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان نعیم مصطفیٰ حاضر ہے. کئی اہم خبریں اور ان پہ اپنے تجزیے کے ساتھ میں آپ سے مصروف گفتگو ہوں. ناظرین، میں نے گزشتہ 2-3 روز کیے جانے والے ویلاگز میں آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ پہلے جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، پھر کمیشن ایکٹیویزم آیا، یعنی عدلیہ کے بعد جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے اس کے حوالے سے سرگرمی دکھائی دی، اور اب صورتحال ناظرین یہ ہے کہ پارلیمنٹری ایکٹیویزم جو ہے اس کا بڑی شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے. آج صورتحال سینٹ میں، یعنی ہمارا جو ایوان بالا ہے، یعنی پارلیمنٹ میں یہ بازگشت سنائی دی ہے. چیف جسٹس پاکستان نے 2-3 روز مختلف مقدمات کی سماعت کے دوران، اور مقدمات بھی الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے تھے، جو پنجاب میں اور خیبر میں الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے حوالے سے مختلف درخواستیں دائر ہوئی تھیں، ان کی سماعت کے دوران اور الیکشن کمیشن کے رول کے حوالے سے اور دیگر جو تاریخیں تھیں مختلف کیسوں کی، ان میں یہ کہا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ کسی طور مکمل نہیں ہے، پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے. عدلیہ نے یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کے نامکمل ہونے پر جو آج سینٹ میں ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے اس نے یہ معاملہ سینٹ میں یعنی ایوان بالا میں اٹھایا ہے. اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر جو ہیں عرفان صدیقی صاحب بڑے بزرگ سیاستدان ہیں اور بہت بڑے لکھاری بھی ہیں، کالم نگار ہیں، اور سینیٹر سعدیہ عباسی، ان دونوں نے معاملہ جو ہے وہ بڑی جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ سینٹ میں پیش کیا. اور سینٹ میں گفتگو کے دوران یہ کہا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ یہ جو چیف جسٹس پاکستان یا عدلیہ جو ہے، ان کے جو ریمارکس ہیں اور اس دوران جو گفتگو ہوئی ہے وہاں، وہ پارلیمنٹ پر شب خون مارنے کے مترادف ہے. اس طرح کے جملے اور حملہ قرار دیا گیا. تو یہ جو صورتحال تھی اس سے معاملہ خاصا جو ہے نا وہ گرم ہو گیا ہے، اور باقی افراد نے بھی اس کی تائید میں گفتگو کی، لیکن سینٹ کے وہ اراکین جن کا تعلق اپوزیشن سے تھا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اراکین یا دیگر لوگ جو تھے جو حکومت مخالف سینیٹرز ہیں، انہوں نے اگرچہ اس کا ریبٹل پیش کیا اور یہ کہا جی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ واقعی ادھوری ہے اور الیکشن ہی واحد حل رہ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے سینیٹر سعدیہ عباسی اور سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو جو ہے وہ بڑی خطرناک حدوں کو چھو رہی تھی، اور اس پہ جو ہے عدلیہ کا فوری طور پہ کوئی رد عمل تو سامنے نہیں آیا. لیکن یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اور وہ خود مختار ادارہ ہے اور سب سے جو ہے نا سوورن ہے، اور عدلیہ اور فوج جو ہے اس سے بھی سوورن ادارہ کہا گیا پارلیمنٹ کو. اور یہ بھی کہا گیا کہ آئین میں ان کی حدود اور اختیارات متعین ہیں، اس کے باوجود اگر عدلیہ اس قسم کا جو ہے وہ معاملہ کرتی ہے تو پارلیمنٹ کے جو آئینی اختیارات ہیں ان میں مداخلت بھی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے نا ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے ناظرین. اور یہ بحث جو ہے، اس بحث سے لگتا یہ ہے کہ جو معاملہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ادارے جو ہیں ان میں خدا نہ کرے کہ ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور وہ ٹکراؤ جو ہے وہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، عدالت انصاف کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، انصاف کے لیے، عدل کے لیے اٹ سیلف جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا. تو یہ صورتحال کسی طور جو ہے اس کو درست نہیں قرار دیا جا سکتا. سینٹ میں جو معاملہ تھا وہ ٹھیک ہے، ایک مقدس ایوان ہے، اور پارلیمنٹ کا جو سٹیٹس اور سٹیچر ہے وہ مسلمہ ہے، اس پہ کوئی کسی قسم کی جو گفتگو نہیں ہو سکتی اور اس پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھائی جا سکتی. لیکن ناظرین، یہ جو معاملہ اچانک، اور مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کی جو جماعتیں اقتدار میں ہیں، خود پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف کا تعلق اس جماعت سے ہے، تو ان کی جماعت کی طرف سے یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے. یہ پارٹی پالیسی کے تحت کیا گیا ہے یا ایسا ہی سر راہ جو ہے یہ معاملہ سینٹ تک پہنچا ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جو مسلم لیگ نون کے اکابرین ہیں، بالخصوص یہ جو مین قیادت ہے، میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم جو ہیں اور بیرون ملک ہیں، وہ بھی ہیں، مریم نواز ہیں، اور بہت سے دیگر افراد ہیں، بڑے دیگر معروف قانون دان بھی شامل ہیں اس جماعت میں. ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات پہ ذرا غور کریں کہ یہ معاملہ اس انداز سے اگر اس وقت جو اچھالا گیا، دیکھیں بہت سارے معاملات سینیٹرز نے خود اس بات کا جو ہے وہ اقرار کیا ہے کہ بہت سے پارلیمنٹ کے معاملات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اور واقعی ہیں، اور بہت ایسے اہم کیسز جو ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں ہمارے. تو یہ عدالت کا جو آئینی اختیار ہے اس کے اختیارات اپنی جگہ پہ، اور پارلیمنٹ کا تقدس اور اختیارات اپنی جگہ پہ ہیں. دونوں مقدس ادارے ہیں،
انہیں اپنی اپنی حدود و قیود میں بھی رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو متون کرنے کی بجائے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بجائے، اختیارات کی جنگ کی بجائے چاہیے یہ کہ ہم ایسے معاملات جو ہیں وہ فلور آف دی ہاؤس کی بجائے کسی علیحدہ نشست کے لیے رکھ لیں، اور ان میں اگر اعتراض کی گنجائش بھی ہو تو تاکہ وہ اس طرح کے معاملات میڈیا کی زینت نہ بنے، پبلک نہ ہوں۔ اور یہ ہم ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ سیکرڈ کاؤ، مقدس گائے ہے، عدلیہ کو کہا جا رہا ہے، تو اگر وہ مقدس گائے سمجھی جا رہی ہے یا ہمیں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مصلحتوں کا اگر سہارا بھی لینا پڑتا ہے تو اسی صورتحال میں یہ بھرم قائم رہے گا۔ تو ان معاملات پہ خاصی غور کر لیں۔ اچھا، ابھی اسی عدالتی معاملہ جوڈیشل ایکٹیوزم کا میں نے کہا، تو وہ اب یہ پارلیمنٹری ایکٹیوزم بھی آپ نے دیکھ لیا، اب جوڈیشل ایکٹیوزم کا بڑا ایک اہم کیس آج لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ متفرق درخواستیں تھیں جو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے تھیں، لاہور ہائی کورٹ نے آج تمام فریقین کو طلب کیا تھا، اور گورنر صاحب کے وکیل بھی گئے تھے، پنجاب حکومت کے وکیل بھی شامل تھے، الیکشن کمیشن کے وکیل اور نمائندے شامل تھے، اور یہ جو ہمارے چیف سیکرٹری پنجاب ہیں وہ گئے تھے، آئی جی پنجاب پولیس گئے تھے۔ یہ ساری اہم شخصیات کو عدالت نے طلب کیا تھا، بڑی خاصی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اس پہ۔ الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن تو یہ کہتا ہے جی کہ ہمیں آئین میں کہیں نہیں کہا گیا کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے ہم دیں گے، یہ تو گورنمنٹ نے دینی ہے، گورنر دے یا پرائم منسٹر دے تو یا پریزیڈنٹ دے، جو بھی ہے آئین میں اختیار صدر دے گا یا گورنر دے گا، صوبائی اسمبلی کا ہے تو گورنر نے دینی، تو گورنر سے تاریخ کا اعلان قائم۔ گورنر صاحب کے وکیل کا موقف تھا کہ چونکہ گورنر صاحب نے اسمبلی تحلیل نہیں کی، اسمبلی اپنی مدت کے بعد جو 3 دن تک انہوں نے انتظار کیا وہ خود بخود ہی تحلیل ہو گئی، تو وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس موجود رہی، اس پہ انہوں نے عمل نہیں کوئی کیا۔ اگر گورنر تحلیل کرتے تو تب وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے، اب وہ انہوں نے گیند جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں پھینک دی۔ تو اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا آج ناظرین، اور اس پہ کچھ نہیں کہا عدالت نے فریقین کے موقف سنے ہیں، بڑی بحث ہوئی ہے، اور وہ بڑی اچھی، بڑی صحت مندانہ بحث تھی، اور اس بحث میں جو بہت سے نکات ایسے سامنے آئے جو آئینی نکات ہیں، اس پہ عدالت بھی ظاہر ہے، معزز جج صاحبان جو ہیں وہ ہم مشاورت بھی ہوں گے، آئین بھی دیکھیں گے، قانون بھی دیکھیں گے، حالات کے جو تقاضے ہیں وہ جسے یہ عرف عام میں کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت ہے، وہ نظریہ ضرورت نہیں ہے، بیسیکلی وہ حالات کے معاملات ہیں کہ حالات جو ہیں اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس کو بھی عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی فیصلے سے کوئی انارکی نہ پھیل جائے، کوئی جمہوریت خدا نخواستہ ڈی ریل نہ ہو جائے، اور بڑے مسائل ہیں، وہ سارے معاملات کو دیکھ کے یہ فیصلہ جو ہے آئے گا۔ اور اس طرح کے معاملات عدالت میں ہاں ایک اور کیس بڑا عجیب طرز کا کیس ہے، وہ جو 43 ارکان قومی اسمبلی ہیں ان پہ تفصیلی فیصلہ آ گیا عدالت کا۔ اس کے آخری پیرے میں انہوں نے جو 3-4 جملے لکھ دیے ہیں کورٹ نے اپنے ڈیسیژن میں، اس میں لکھا گیا ہے کہ جناب یہ ہم نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ تو ہم نے معطل کر دیا، کہ الیکشن کمیشن نے جو ڈی نوٹیفائی کیا ہے وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا، لیکن عدالت کا وہ کہنا یہ ہے کہ چونکہ درخواست گزار نے یہ پریئر ہی نہیں کی کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کے فیصلے کو بھی اگر بنیاد بناتے ہیں، ان کو فریق، اصل بات ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے ان کو فریق ہی نہیں بنایا گیا، وہ چونکہ پارٹی نہیں ہے اس لیے عدالت نے ان کے حکم کے خلاف تو کوئی بات ہی نہیں کی، نہ ان کے حکم کو کوئی زیر بحث لائے ہیں، نہ ہی ان کو طلب کیا گیا تھا۔ اب یہ معاملہ بھی ناظرین جو ہے یہ بڑا عجیب طرح کا جو ہے گمبھیر ہو گیا ہے، اور وہ اسپیکر قومی اسمبلی یعنی قومی اسمبلی کے ترجمان کا بیان بھی آ گیا جی کہ ہمیں تو زیر بحث ہی نہیں لایا گیا، اور ہم اسی لیے جو ہے نا ارکان اسمبلی کو انٹر بھی نہیں ہونے دے رہے۔ ارکان اسمبلی جو 43 پی ٹی آئی کے ہیں، ابھی تک ان کا معاملہ جو ہے نا وہ زمین پہ ہے نہ آسمان میں، اور وہ درمیان میں معلق ہیں، اور درمیان میں صورتحال یہ ہے کہ وہ اب ممبر پارلیمنٹ ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں بھی کہ نہیں ہیں، یا ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے الیکشن کمیشن کا معطل ہونے کے بعد ان کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ یہ ایک نئی پیچیدگی نے جنم لیا ہے، اور اس پیچیدگی کے بعد جو ہے نا وہ قانونی ماہرین مختلف انداز سے تبصرے کر رہے ہیں، اور یہ ابھی تک جو ہے ارکان قومی اسمبلی 2-3 بار کوشش بھی کی ہے انہوں نے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوں، لیکن نہیں ہو سکے، اور آج بھی میرا خیال صورتحال یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ معطل کر چکی ہے، لیکن چونکہ اسپیکر قومی اسمبلی کا ڈی نوٹیفیکیشن موجود ہے، اس کی حیثیت تاحال برقرار ہے، عدالتی فیصلے میں بھی اسے تسلیم کیا گیا ہے، اس کے بعد کیا بنتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ جوڈیشل ایکٹیوزم، پھر میں نے آپ سے کہا کمیشن ایکٹیوزم، اور اب پھر جو ہے وہ معاملہ پارلیمنٹری ایکٹیوزم پہ آیا ہے، اور پارلیمنٹ، جوڈیشری
اور الیکشن کمیشن، یہ سارے ادارے جو ہمارے مقدس ادارے ہیں، ان کے درمیان ایک عجیب سی جو ہے وہ صورتحال دکھائی دے رہی ہے۔ خدا کرے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے اور کوئی مثبت راہ جو ہے وہ نکل آئے۔ ایک بڑی افسوسناک خبر آج ملی ہے اور بڑا دل دکھ ہوا ہے، اتنی دکھی دل کے ساتھ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی ادبی شخصیت امجد اسلام امجد جو ہے وہ اب ہم میں نہیں رہے، وہ داغ مفارقت دے گئے، اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اور جو کافی عرصے تک انہوں نے ادب کی جو خدمت کی ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ ناظرین، اتنی قداور شخصیت تھی، اتنے قداور شخصیت تھے، اگر یہ کہا جائے کہ ہم ادب کے عہد امجد میں رہ رہے تھے، اب یہ عہد امجد تھا پورا ادب کا ایک، اور وہ ایسا عہد امجد تھا کہ جو پیشہ ان کا پیشے کے اعتبار سے وہ تدریس سے وابستہ تھے۔ طویل عرصے تک ایم اے کالج لاہور میں وہ اردو کے شعبے میں بطور ٹیچر، بطور پروفیسر اپنی خدمات انجام دیتے رہے، اور حکومت پاکستان کے دیگر ادارے جو کلچر کے، ٹورزم کے، ادب کے ہیں، ان سے منسلک رہے، اور ایک بڑا طویل عرصہ جو ایم اے کالج میں انہوں نے گزارا۔ اور ایم اے کالج میں بڑے معروف مزاحی فقاہی کالم نگار جو ہیں عطاء اللہ قاسمی صاحب، ان کے ساتھ جو ہے ایک بالکل ہم سفر کے طور پر اردو ادب کی تعلیم دیتے رہے۔ اور جو امجد اسلام امجد صاحب ہیں، ان کی کوالٹی خوبی یہ تھی کہ تمام تر مصروفیات، ادبی بیٹھکیں جو ہے سجتی تھیں، کوئی ایسی نہیں تھی جو ان کے بغیر جو ہے وہ رونق پکڑتی ہو، تو وہ ہر ادبی محفل میں جاتے تھے، اس کی زینت بنتے تھے، صدارتیں کرتے رہے، مہمان خصوصی بنتے رہے، لیکن کلاس کبھی مس نہیں کی تھی انہوں نے۔ یہ بڑی کوالٹی کی بات ہے کہ وہ تدریس کے شعبے سے منسلک رہے، اور یہ فرض اس خوش اسلوبی سے انہوں نے نبھایا کہ وہ آخر دم تک جو ریٹائرمنٹ تو لی تو ویسے انہوں نے کسی اور محکمے سے تھی، لیکن یہ ریٹائرمنٹ جو کالج سے ان کی ہوئی ہے وہ ناظرین اس طرز کی تھی کہ جاتے وقت ان کے اعزاز میں ایک تقریب بھی ہوئی، میں بھی اس میں موجود تھا۔ اس تقریب میں ان کے طالب علم جو خود بھی ٹیچر ہیں، بہت سے طالب علم جو ہیں وہ ہماری طرح خود تدریس کے شعبے سے منسلک ہے، وہ بھی باقاعدہ رو رہے تھے، اور ان کو ان کی جدائی، ان کی زندگی میں ان کی جدائی جو ہے اس کا احساس ہوا ہے، اور وہ واقعتاً وہ کہتے تھے کہ اچھے ٹیچر سے ہم جو ہے نا محروم ہوئے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، لیکن اب تو پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ ان سے محروم ہو گئی ہے۔ 79 ایئرز ان کی اولڈ تھی، اچھے بھلے ماشاءاللہ ٹھیک تھے، کچھ عرصے سے علیل تھے، لیکن وہ تقاریب جو ہیں ان میں شرکت یقینی بناتے تھے۔ اور وزیر اعلیٰ ہمارے نگران جو ہیں محسن نقوی صاحب، صوبائی وزیر اطلاعات ہیں عامر میر، اور الحمرا کونسل کے جو کرتا تھا احمد شاہ صاحب، اور بہت سی اہم شخصیات نے جو ہے صوبائی وزیر کلچر جو ہیں انہوں نے، یہ جتنے اہم شخصیات ہیں انہوں نے، اور بڑی بڑی جو ادبی صحافتی سماجی شخصیات ہیں، انہوں نے امجد اسلام امجد کو جو ہے ان کی ڈیتھ پر بڑے زبردست انداز میں ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک روشن باب تھا ادب کا جو ختم ہو گیا، اور ایک عہد جو ہے تمام ہوا ہے، اور وہ عہد اس طرح کا تمام ہوا ہے کہ ان کے جانے سے جو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو خلا پیدا ہوا ہے وہ تادیر پر نہیں کیا جا سکے گا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ امجد اسلام امجد نے اپنے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں شاگرد تو چھوڑے ہی ہیں، لیکن پوری کی پوری جو ادبی بیٹھک ہے اس کو وہ سوگوار کر گئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں کرور کرور جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے پسماندگان بھی لاکھوں ہی ہیں، پسماندگان ہی ہیں سارے، پورے ادب شناس جو سخنور ہیں، جو کالم نگار ہیں، اچھا وہ بیک وقت ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، صحافی بھی تھے، بڑے ہمہ جہد شخصیت تھی امجد امجد کی، اور ان کے جانے سے جو ہے ہمارے اس فیلڈ میں ایک ایسی کمی واقع ہوئی ہے، ایسا خلا ہوا ہے جس کو پورا کرنا جو ہے نا شاید ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ ہم دعا گواہ ہیں، خدا تعالیٰ جو ہے ان کے درجات بلند کرے۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔